أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. صدق اللہ العظیم. چند دن قبل پوری دنیا میں عورتوں کا دن منایا گیا 8 مارچ، اور وہ پاکستان میں بھی منایا گیا. اگر پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوتا تو ان سب پر مقدمات بنتے اور ان میں سے بعضوں کو کوڑے لگائے جاتے جو بے حیائی پھیلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہے تھے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہے تھے، اور اس کے علاوہ گندے کپڑے لٹکا کر کسی پر مدرسہ لکھ رہے تھے، کسی پر قاری صاحب لکھ رہے تھے، اور بہت ساری گندی باتیں کر رہے تھے. اگر پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوتا تو ان پر مقدمے بنتے اور ان کو سزائیں ملتی. کراچی کے اندر کسی نے درخواست دی کہ یہ جو ایک دن منایا جاتا ہے عورتوں کا، یہ غلط ہے، تو عدالت نے فیصلہ سنایا کہ نہیں، یہ صحیح ہے. جس نے درخواست دی اس پر جرمانہ، اگر جرمانہ ادا نہ کیا تو شناختی کارڈ منسوخ ہوگا. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے. اگر قرآن و سنت کا نفاذ ہوتا تو اس طرح کے دن پاکستان میں نہ منائے جاتے، لیکن چونکہ پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے، اس لیے ایسے دن جہاں اور دنیا میں منائے جا رہے ہیں پاکستان میں بھی منائے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن نے یہ بیان کی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا دیکھا تم لوگوں نے ان لوگوں کو جس نے اپنا الہ اپنی خواہشات کو بنا دیا، خواہشات الہ بن گئی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی محبت سارے گناہوں کی اصل ہے. دنیا کی جب محبت آ جاتی ہے تو یہ انسان بگڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. ان کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا. کسی نے بڑی بڑی نوکریوں کا اپنا الہ بنایا، کسی نے وزیر اعظم بننے کو اپنا الہ بنایا، کسی نے صدر بننے کو، کسی نے قومی اسمبلی کا ممبر بننے کو، کسی نے جنرل بننے کو، کسی نے کوٹھیاں بنانے کو، بڑے بڑے بنگلوں کو اپنا الہ بنا لیا. کسی نے اعلیٰ اور عرفہ کھانوں کو اپنا الہ بنایا. اس کی زندگی کا مقصد کھانے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے مل جائیں. کسی نے اپنی بیوی کو اپنا الہ بنایا، کسی نے اپنے بچوں کو اپنا الہ بنایا. ان عورتوں نے بھی اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا. اپنی خواہشات ہیں میرا جسم میری مرضی. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کی اولاد ان سے یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، میری مرضی ہے پڑھوں یا نہ پڑھوں. ان کا شوہر کہے میرا جسم میری مرضی، وہ تو بیچارہ اگر کہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے. اگر میرا جسم میری مرضی ہے تو اس کو بھی تو اجازت ہونی چاہیے. ان کا زیادہ سوال یہ تھا کہ ہمیں چھیڑا جاتا ہے، ہمیں دیکھا جاتا ہے. بھئی آپ جب بن سور کر باہر نکلیں گی تو پھر لوگ آپ کو دیکھیں گے. اچھے لوگ تو نظر نیچی کر لیں گے نیک لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، وہ شان والی بیویاں ہماری مائیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے، ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں ڈال لیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ قریب ہے کہ وہ پہچانے نہیں جائیں گے کہ ان کو اذیت دی جائے. وہاں تو کہا جا رہا ہے بڑی چادریں ڈال لیں. جب بڑی چادریں ڈالیں گی تو اذیت سے بچیں گی. یہاں بازو ننگے ہیں، سر ننگا ہے، اور چست لباس پہنا ہوا ہے، میک اپ کر کے آئی ہوئی ہیں، ہمیں دیکھو نہیں.
بھئی اگر آپ باہر گوشت کو ایسے پھینک دیں گے تو گوشت کے جو چاہنے والے ہیں وہ آئیں گے گوشت کھانے کے لیے، پرندے بھی آئیں گے، جانور بھی آئیں گے۔ شہد کو باہر ڈال دیجئے، اب اس کے بعد کہیے کہ شہد پر چیونٹیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم مقصد کے تحت عورت اور مرد میں ایک شہد سے لاکھوں گنا بڑا شہد رکھا ہے، لیکن وہ حلال طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ شہد اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ میاں بیوی کی زندگی کو جہاں کروڑوں اس کے ساتھ مصائب اور مسائل ہیں، ان کی زندگی کے اندر انجوائمنٹ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایک شہد رکھا ہے، وہ حلال طریقے سے رکھا ہے۔ لیکن جب آپ ہماری یہ بہنیں بیٹیاں گندا لباس پہن کر، بازو کھلے رکھ کر اور میک اپ کر کے، چست پاجامہ پہن کر اور گندا لباس پہن کر باہر آئیں گی اور پھر کہیں گے ہمیں دیکھتے کیوں؟ اللہ والے تو نہیں دیکھیں گے، لیکن جو آپ ہی میں سے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، نور مقدم کے ساتھ کیا ہوا اور ایسی کتنی بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہی جیسے لوگ پھر ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں۔ اور جہاں یہ دن جتنا زیادہ منایا جا رہا ہے وہاں عورتوں کی عزتیں اتنی لٹ رہی ہیں۔ آپ سروے کر لیجئے، امریکہ برطانیہ کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر جہاں یہ کہا جا رہا ہے میرا جسم میری مرضی، تو وہاں عورتوں کی عزتیں زیادہ لٹ رہی ہیں اور عورتوں کے ساتھ زیادتیاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے شریعت نے ضابطے مقرر کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی حدود مقرر کر دی، ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، پھر یہ بھی کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کو بھی زنا کرنے والا کہا گیا۔ آپ پورے ملک میں فحش پروگرام پیش کریں اور گندے پروگرام پیش کریں، آنکھوں کے زنا کو زنا نہ سمجھے، کانوں کے زنا کو زنا نہ سمجھے، زبان کے زنا جو باتیں کرنا ہے غیر محرموں سے اس کو زنا نہ سمجھیں، اور پھر رونا روئیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کی شریعت مطہرہ نے کہا نظریں نیچے کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ حالانکہ ویسے مردوں کو خطاب ہوتا ہے، اسی میں عورتوں کو خطاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں الگ فرمایا، عورتوں کو الگ کہا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی جو ہے نظروں کو نیچے کر لیں۔ اب یہاں ہمارا میڈیا فحاشی کو پیش کر رہا ہے اور یعنی کو پیش کر رہا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلائیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ تو میرے دوستو، جو لوگ اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے۔ ڈرتے رہنا چاہیے، خوف زدہ رہنا چاہیے، صراط مستقیم کو مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ علم ہوتا ہے پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لے۔ اس میں علماء بھی ہیں، دیندار طبقہ بھی ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا۔ میں کہا کرتا ہوں جتنا بیوی سے پیار کرتے ہیں نا، اتنا ہی دین سے پیار کر لیں تو دین کی بہاریں آ جائیں۔ جتنا بیوی سے پیار ہے اتنا پیار دین سے کر لو۔ بیوی کے لیے جان بھی قربان ہے، اگر بیوی کو کوئی چھیڑے جان قربان کریں گے کہ نہیں؟ میری بیوی کو چھیڑا تو چھوڑوں گا نہیں، اور اگر دین کو کوئی چھیڑے ہیں یار خاموش رہو، آج کل حالات نہیں ہے، چپ رہو بس۔ لیکن بیوی کے لیے جان بھی قربان ہے، اس کو الہ بنایا ہوا ہے نا اپنی خواہش، کیونکہ اس سے خواہش پوری ہو رہی ہے۔ وہی بیوی طلاق لے کر چلی جائے تو اسے پوچھیں گے بیوی اصل الہ کون ہے؟ اپنی خواہش، کیونکہ بیوی سے خواہش پوری ہو رہی ہے اس لیے بیوی کو بھی الہ بنا لیا۔ آج بیوی کے لیے ہم کتنی قربانیاں کرنے کو تیار ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، بیوی کی قربانی ہوتی کرنی چاہیے، شریعت کا حکم ہے، لیکن اتنی ہی قربانی ہم دین کے لیے کر لیں۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں مدرسے میں کہ بھئی اپنی بیوی کے لیے ہر کوئی 1-2 کمرے بنانے کی کوشش کرتا ہے، قرض لے کر بھی بناتے، شادی تو کرنی ہے۔ اگر اتنی ہی قربانی کا جذبہ مدرسے کے لیے بھی پیدا ہو جائے کہ اگر 2 کمرے اپنی بیوی کے لیے بنانے ہیں تو 2 کمرے کسی مدرسے میں بھی اللہ کے دین کے لیے بنا دو، کہ نہیں ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، دین کو اپنا سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مقدم رکھا، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھا۔ آج ہماری خواہشات آگے ہو گئیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت سارے گناہوں کی اصل ہے۔ آج جو کرپشن ہو رہی ہے، آج جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، آج جو چوری ڈاکے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ آج جیلوں میں 80% جو لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مال کے جھگڑے، عورتوں کے جھگڑے، زمین کے جھگڑے، پورے لوگوں کی بڑی تعداد پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا۔ عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ ہمارے پچھلے تھوڑے سے دور میں 2 جنرل گزرے ہیں، ایک جنرل ضیاء الحق تھا اور ایک جنرل پرویز مشرف تھا۔ دونوں کے جنازوں کو دیکھ لو اور دونوں کی قبروں کو دیکھ لو۔ ایک نسبت میں کہہ رہا ہوں، جنرل ضیاء الحق دین کی دعوت کی طرف تھا، دین کی بات کرتا تھا، اس نے بہت سارے اچھے کام کیے، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اس کا جنازہ بھی اگر یاد کرو تو کیسا جنازہ تھا، سمندر تھا پورا، حالانکہ وہ پورا ابھی دین کی طرف نہیں تھا، لیکن پھر بھی نسبتاً وہ جنرل ضیاء الحق کے اندر دین کا جذبہ تھا۔ بہت سارے اچھے کام کیے اس نے، اسلامی یونیورسٹی قائم کی، شرعی عدالتیں قائم کی، اگرچہ ان کو چلنے نہیں دیا گیا بعد باؤں نے، اور وہ جہاد کی بات کرتا تھا، اسلام کی بات کرتا تھا، شریعت کی بات کرتا تھا۔ اب وہ جب شہید ہوا، اس کا جنازہ ہوا فیصل مسجد کے قریب، پورا علاقہ بھرا ہوا تھا، اور جنرل پرویز مشرف جو دنیا کی محبت کا داعی تھا اور مجاہدین کا دشمن تھا اور حق والوں کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، اس کا جنازہ ہوا تو تھوڑے سے فوجی کہیں سے لے آئے گئے اور چپکے سے پڑھ کے اس کو پتہ نہیں کہاں دفن کر دیا، پتہ ہی نہیں اس کا۔ تو میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا یہ دین عزیز ہے۔ اس کے ساتھ جو رشتہ جوڑے گا عزت پا جائے گا، جو رشتہ توڑے گا یا اس سے دشمنی کرے گا ذلت کا نشان بن جائے گا۔ من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا۔ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ آج سے پہلے کس سے بنے ہیں؟ ایک گندے پانی کے قطرے سے، 2 قطروں سے بنے ہیں، 2 قطروں سے بنے ہیں، 2 چھوٹے سیل اور خلیے جو اتنے چھوٹے تھے کہ ایک کامن پن یا بال کے سرے پر 10 لاکھ سماتے ہیں، اس کی ایک اکائی کتنی ہوگی؟ ماں باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس جو قطرے ہیں ان سے کوئی بچہ بننے والا ہے، بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بچے کی تخلیق شروع ہو چکی ہے۔ اور کس سے بنتا ہے؟ قطروں سے۔ اور کیا اس کی غذا کیا بنتا ہے؟ ماں کا وہ خون جو گندا خون ہوتا ہے وہ اس کی غذا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد باہر آتا ہے تو اندر ہمارے گندگی بھری ہوئی ہے۔ اگر ہمارا یہ جسم شفاف ہوتا اور سب کچھ نظر آتا تو پھر ہم سے کوئی ملتا بھی نہیں، اندر گند ہی گند نظر آتا۔ بعض مچھلیاں ہوتی ہیں بڑی صاف ستھری ہوتی ہیں، شیشے کی طرح ہوتی ہیں، سب کچھ نظر آتا ہے ماشاءاللہ۔ ارے کیا تکبر ہے، ارے کیا بڑائی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ عزتوں والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یا اس سے جو رشتہ جوڑتے ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، صحابہ، اتقیاء اور اللہ والے، ایمان والے، جو جتنا تعلق جوڑے گا اتنا ہی وہ عظیم بن جائے گا۔ آج ہماری ناکامیوں کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے آ کر اس ملک کو بے حیائی، فحاشی، عریانی کی طرف لگا دیا۔ اگرچہ سیاستداں جو آتے رہے وہ بھی ایسے ہی تھے۔ عمران خان صاحب دین کی بات تو کرتے ہیں، مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی فحاشی، عریانی اور ان کے مراکز میں بے حیائی انتہا پر پہنچی کھڑی ہے۔ تو ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ ہمارے مسائل کا حل اپنے خالق اور مالک کے حکموں کو ماننے والا۔ عورتیں کہتی ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو ہم تو کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جو زنا کرے اسے 100 کوڑے لگاؤ یا سنسار کیا جائے، حدیث میں آتا ہے۔ اگر 15 دن کے اندر ان لوگوں کو شرعی عدالتیں لگا کر، اور انشاءاللہ جلد لگیں گی پاکستان میں، یہ انگریز کا نظام اپنی موت آپ مر رہا ہے، اپنی موت آپ مر رہا ہے، اور شہداء کی قربانیوں سے اور پاکستان بننے سے لے کر آج تک بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، ان کا خون رنگ لائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ 40-50 سال 100 سال اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دن 1000 سال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دن کتنا ہے؟ 1000۔ تو 100 سال 75 سال کچھ حیثیت اللہ کے ہاں، یہ گھنٹوں کی باتیں اللہ کے ہاں۔ تو انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے، یہ موجودہ نظام والے آپس میں دست و گریباں ہو چکے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، سیاستداں سیاست والوں کے پیچھے، اور سیاستداں عدلیہ کے پیچھے، اور سیاستداں فوج کے پیچھے، اور تو اور یہ آزادی مارچ والی عورتیں بھی، یہ بھی فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ تو اس لیے
ہمارے لیے راستہ ایک ہے کہ اپنے خالق اور مالک سے رشتہ جوڑ. جس رب کریم نے نعمتوں کے انبار لگا دیے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، اللہ کی قسم اگر ہم سوچیں اگر پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں ان کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ آنکھوں کی نعمت نہ ہوتی کتنی نعمتوں سے محروم ہوتی، کانوں کی قوت سماع نہ ہوتی، زبان میں بولنے کی صلاحیت نہ ہوتی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیتا، ہمیں لال دیگ بنا دیتا، ہمیں مٹی کے اندر پلنے والا کیچوا بنا دیتا، ہمیں گچوں کے اندر پلنے والے کیڑے بنا دیتا، ہمیں بندر بندریا بنا دیتا، کہاں ہوتا، کون نعرے لگاتا میرا جسم میری مرضی. اس لیے اللہ کے حکموں پر چلنے والے بنو. اگر مسئلہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو مسئلہ چھیڑنے کا ہے تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جو زنا بدکاری کرے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے، اس کو 100 کوڑے لگاؤ یا سنسار کرو. اگر پاکستان میں اسلامی نظام ہے تو 75 سال میں کتنوں کو کوڑے لگے، 100 کوڑے لگے، کتنے سنسار ہوئے. ہم تو کہتے ہونے چاہیے. یہ انگریز کے نظام والے نہیں کریں گے. جو ہمارے ہاں چل رہا ہے نا یہ عدالتوں میں نظام، ان عدالتوں والوں کو تو خود کوڑے لگنے چاہیے. سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک سب کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کے نیچے تک سب کو کوڑے لگنے چاہیے. اسے کہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ عدالتوں میں تو کفر ہوتا ہے روزانہ. ہماری عدالتیں لاکھوں فیصلے کر کے کفر کرتی ہیں، ظلم کرتی ہیں، فسق کرتی ہیں. یہ عدالتیں اس ملک کو کنٹرول نہیں کر سکتی. آپ قاضی عدالتیں قائم کریں ہر مسجد میں، ہر تھانے کے قریب مسجد میں ایک قاضی عدالت قائم کر دیں مسجد میں، اور وہاں وہی فیصلے ہوں، وہاں علماء کا اور اہلیان علاقہ کا ایک جرگہ ہو اور اس میں ایس ایچ او بھی موجود ہو. انشاءاللہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا. یہاں تو لوگوں کی، حکومت والوں کے لیے، جرنیلوں اور سیاستدانوں کے لیے عدالتیں ہر وقت کھلی ہیں. وہ ایک درخواست دیتے ہیں، عدالت کہتی ہے بالکل جی بالکل آپ کی ضمانت کرتے ہیں، آپ مت آئیے. غریب بیچارہ مر جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے. عمران خان صاحب کی درخواست جاتی ہے چیف جسٹس صاحب سے لے کر ہائی کورٹ، سارے کہتے ہیں سر ٹھیک ہے بالکل بالکل آپ فرمائیں صحیح. اور غریبوں کو کوئی اٹھا کر لے جائے، لاپتہ نہ کر دے، سی ٹی ڈی کے ظالم لاپتہ کر دیں، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. اور لاکھوں علماء، طلباء اور مجاہدین اس وقت پاکستان کے عقوبت خانوں میں پڑے ہیں. اور اللہ کی قسم جو پاکستان کے عقوبت خانوں میں ظلم ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں بھی نہیں ہوتا، وہ امریکہ میں بھی نہیں ہوتا، وہ برطانیہ میں بھی نہیں ہوتا. وہاں بھی کوئی انسانیت کا حق ہے، ان میں انسانیت تو ہے. یہ انسانیت سے بھی نیچے جا چکے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھو فرعون بھی اسی زمین پر رہتا تھا اور نمرود بھی اسی زمین پر تھا. کہاں گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا، قبر کا بھی پتہ نہیں ہے. لال مسجد جامع حفصہ کو شہید کیا، لیکن کیا ہماری سوچ کم ہوئی یا زیادہ ہوئی معلوم کر لو. الحمدللہ پورے خیبر پختونخوا میں یہ سوچ پھیل چکی ہے اور پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور انشاءاللہ بھی اور پھیلے گی. اور طاغوتی نظام اور یہ انگریز کا نظام ہم قریب انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. اسی میں دوستو، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، میں عرض کر رہا تھا دین سے اتنا تو پیار کر لو جتنا بیوی بچوں سے کرتے ہو. بیوی کے خاطر جان بھی قربان ہے، بیوی کے خاطر کمرے بھی بناتے ہو اور مدرسے کا ایک کمرہ بھی نہیں بناتے. ہمارے اساتذہ آتے ہیں میرے پاس، استاد جی وہ فلاں جگہ ایک ٹوٹی بہ رہی ہے تو ٹوٹی لگانی کسی سے پیسے کر کے دیں، ہم نے ٹوٹی لگوانی ہے. میں نے کہا کتنے کی آتی ہے ٹوٹی؟ کہتے ہیں 500-600 روپے کی. میں نے کہا بیوی کے تو وہاں ہزاروں روپے نکل آئیں گے، قرض بھی کرو گے، ایک ٹوٹی نہیں لگوا سکتے. استاد جی بیچارے، میں نے کہا ہم تو ویسے ہی بوڑھے ہو گئے، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر فکر خود کرتے ہیں. یہاں ہم بوڑھے بھی ہو گئے کہ ہمارے ہی ذمہ سارے کام. بہرحال یہ بھی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے. اور آج جنرل پرویز مشرف کہاں ہے؟ اس کے ماننے والے بھی نہیں رہے. الحمدللہ ہمارے مدارس سے لاکھوں گنا زیادہ پھیل گئے، بڑی تعداد ہے. پورے خیبر پختونخوا میں جاؤ، پورے کشمیر میں جاؤ، پورے ملک میں جاؤ. اسلامی نظام کی سوچ اب یہ تو حکومت خود مان رہی ہے، ان کے سروے مان رہے ہیں. یہاں کے 90-95% لوگ اسلامی نظام کو چاہتے ہیں. یہ کوشش کر رہے ہیں روکنے کی. کب تک روکو گے؟ تو مسائل کا حل، اگر کوئی لڑکا چھیڑتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کوئی لڑکا لڑکی کو چھیڑے فوراً اس کو 15 کوڑے لگائے جائیں، 10 کوڑے لگائے جائیں. لیکن ان عدالتوں سے نہیں لگیں گے. ان عدالتوں میں ثابت کرنا ہی مشکل ہے
کیونکہ ان عدالتوں میں ظالم کے ساتھ ایک وکیل کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے لوں گا 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے تمہیں بالکل بری کرا دوں گا، صاف ستھرا کر کے نکالیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، واشنگ مشین میں ڈالیں گے ایسے صاف نکلو گے صاف ستھرے، بس پیسے زیادہ لگیں گے۔ یہ سارے وکیل ایسے ہی ہیں۔ وکلا اسلام کی راہ میں سب سے بڑی ایک رکاوٹ یہ بھی ہے، اور ان قریب وکلا سے بھی کہتا ہوں یہ تمہارا سارا کھانا پینا ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ، اب کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ اسلامی نظام آئے گا۔ یہ ہمارے انگریز کے تچالی نظام کے اندر ایک قاتل آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے قتل کیا ہے، ایک زانی آتا ہے میں نے زنا کیا ہے، ایک ڈاکو آتا ہے میں نے ڈاکے کیے ہیں، ایک کرپشن کرنے والا آتا ہے میں نے کرپشن کیا، سب کچھ کیا ہے۔ وکیل صاحب کہتے ہیں اس لیے پیسے ملیں گے میں سب اڑا کے رکھ دوں گا۔ اعتزاز حسن تو کرو گا، 4-5 کروڑ لیتا ہے اور سارے برابر کر دیتا ہے، تو ثابت کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اتنا الجھا دیتا ہے معاملے کو کہ آدمی بیچارہ وہ خود جب بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کو، کیا یہ کہاں سے، اور پھر اس میں تو یعنی عجیب قانون ہے، قرآن کے حوالے نہیں ہے، حدیث کے حوالے نہیں ہے، ہندوستان کے ججوں کے فیصلوں کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ ہندوستان کے جج نے، سکھ جج نے یہ فیصلہ کیا تھا، ہندوستان کے ہندو جج نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں ہندوستان کے مدارس کے فتاوا بطور دلیل کے پیش کیے جاتے ہیں اور پاکستان کے ہندوستان میں پیش کیے جاتے ہیں، تو ایسے ہی انگریزی نظام میں ہندوستان میں ہندو جج فیصلہ کرے اور سکھ جج فیصلہ کرے تو ان کی کتابیں یہاں چھپ کر آتی ہیں، ان کے فیصلوں کی وہ بطور دلیل کے پیش کی جاتی ہیں، لیکن قرآن اور سنت کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہندو کی اہمیت ہے، سکھ کی اہمیت ہے، ایسے نظام کی کتابوں کو تو دل چاہتا ہے کہ یہ جتنے پاکستان کی عدالتوں میں جتنی کتابیں ہیں نا، ان سب کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں، ایک ہی لایا یا جلا دیں، تب امن آئے گا۔ اللہ کا قانون نہیں ہے اس میں، ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چاہتے ہیں، ہم رب کی زمین پر رب کا قانون چاہتے ہیں، ہم اللہ کی زمین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کا نفاذ چاہتے ہیں، ہم انگریز کے نظام کو نہیں مانتے۔ میرے والد صاحب حضرت مولانا عبداللہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں مانتے تھے، اور علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں مانتے تھے، اور ہم بھی نہیں مانتے، چاہے اس کا کوئی سزا تم دینا چاہو دے لو، ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں۔ افغانستان میں بھی 50 ملک آئے تھے انگریز کے، انگریزی نظام کے چاہنے والے، اور اس سے پہلے سوویت یونین آیا تھا، الحمدللہ مٹھی بھر مجاہدین کے سامنے شکست کھا گیا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ یہ منظر دکھاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑوں پر غالب کر دیتا ہے۔ 50 ملک آئے، پوری دنیا ان کے ساتھ تھی، تمام کفار ان کے ساتھ تھے، تمام مسلمان ممالک ان امریکہ کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شکست سے دوچار کر دیا۔ تو حکمرانوں، جرنیلوں، آپ تو کچھ بھی نہیں ہو وہاں، وہ سارے اب تو افغانستان کے مجاہد پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، کیونکہ جو جہاد کا مجاہد ہوتا ہے اس کے جہاد کے میدانوں میں مزہ آتا ہے۔ وہ یہاں آ رہے ہیں، اب کرو گے کیا؟ اس کی صلح کر لو۔ امریکہ نے صلح کر لی، تم کیوں نہیں صلح کرتے ہو؟ تمہارے ابو نے صلح کر لی، طالبان کے ساتھ صلح کر کے چلا گیا چپکے سے، تو تم بھی چپکے سے جاؤ، اپنی جان بچاؤ، ورنہ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان اور پوری دنیا میں اسلامی نظام کی بہار نصیب فرمائے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ یہاں مسجد کے اندر ویسے ہم اعلان کرتے نہیں ہیں، معمول نہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کم از کم دعاؤں میں شریک کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یونس قریشی صاحب نے پیچھے ایک شیڈ بنوایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، ہمارے دوست تھے، لیکن وہ 5-6-7 سال سے پھٹ گیا ہے اور وہ کامیاب بھی نہیں ہوا۔ تو اب گرمی آ رہی ہے، رمضان بھی آ رہا ہے، تعداد بھی بڑھے گی، جمعہ بازار بھی یہاں شروع ہو گیا ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے ترتیب دیا جائے۔ تو سب سے پہلی گزارش تو دعاؤں کی ہے کہ آپ سارے دعائیں کرنے والے بنے کہ یہ شیڈ دوبارہ بن جائے۔ حکومت نے بھی وعدہ کیا تھا، ہمارے معاہدے کا حصہ بھی تھا، جب مجھے یہاں سے کہا تھا آپ 2 مہینے کے لیے جائیں گے، نہیں آئیں گے، ہم یہ شیڈ بنائیں گے، لیکن حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کرتی، سارے وعدے جتنے کیے وہ سارے جھوٹے ہوئے۔ جامع حفصہ کی جگہ H11 میں زمین دی، ہم نے کوئی 5-6 کروڑ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ نے توفیق بھی، خرچ کیے، کام بند کرا دیا، نہ وہاں کر سکتے ہیں نہ کہتے ہیں یہاں کر سکتے ہیں۔ تو حکومت کے وعدے تو جھوٹے ہیں، ان کو جھوٹ ہی کہا جاتا ہے، ان کا جو باپ ہے امریکہ وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایک گزارش تو یہ ہے کہ یہ شیڈ کے لیے دعائیں بھی کریں، اور جو ساتھی حصہ لینا چاہیں مشورہ بھی دیں کہ اس شیڈ کو دوبارہ کیسے ہم ترتیب دیں۔ ایک نمبر 2، باہر صفوں کی ضرورت ہے، پلاسٹک کی یا دریاں ہو سکیں، جو ساتھی لا کر دینا چاہیں خاموشی سے لا کر دے دیں۔ نمبر 3، اس طرف
باتھ روم بنانے ہیں، ان کی لائن بھی ڈالنی ہے، کیونکہ ادھر سے جو لوگ آتے ہیں آگے زمین کافی نیچے ہے تو بوڑھے حضرات کو کافی مشکل ہوتی ہے۔ ہم نے ایک باتھ روم بنایا، وہ ویسے ہی اوپن ڈال دیا تو اب اس سے بہت بدبو آ رہی ہے۔ ادھر ہمارے ایف سی کے لوگ ہیں اور پولیس والے ہیں، وہ بھی آ کے استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی کافی مشکل ہو رہی ہے۔ تو ادھر باتھ روم بھی بنانے ہیں اور ان کی لائن بھی نالے میں ڈالنی ہے، اس کا بھی خرچہ ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ آپ میں سے جو ہی دعائیں کریں اور تعاون کرنا چاہیں تعاون کریں۔ دوسرا، یہاں سامنے مستورات کے لیے نماز کی جگہ بھی بنا دی گئی ہے، مستورات کے لیے دارالافتاء بھی بنا دیا گیا اور مفتیات بھی ہیں۔ اس سال الحمدللہ ہماری کوئی 40 طالبات مفتیہ بن رہی ہیں جو ابھی فارغ ہو جائیں گی رمضان کے آخر تک۔ 40 طالبات عالمہ بن کر مفتیہ بن رہی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ عورتیں مردوں سے جا کے مسائل معلوم کریں، مشکل بھی ہوتی ہے، تو ہم مفتیات کی ترتیب بنا رہے ہیں۔ یہ سامنے حصہ ہے، پردے کا حصہ ہے، اس میں عورتوں کی نماز کی جگہ بھی ہے اور دارالافتاء بھی جو ہے اس کی افتاء کر رہے ہیں۔ یوں سمجھے افتاء ہو چکا ہے، مستورات ہے، اس کی ترتیب بھی بدلنی تھی، وہ بدل رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ دعائیں بھی کریں اور کوششیں بھی کریں اور سعی بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔